جماعت اسلامیہ کے نوجوانوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی باکمال، با اختیار اور ہر قسم کی حمد و ثنا کی مستحق ذات ہے، جو میری اور آپ کی ہر قسم کی بندگی، عبادت اور ریاضت کی تنہا مستحق ذات ہے۔ درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک امت کی بھلائی، امت کی خیر خواہی اور امت تک دین کے پہنچانے کے سلسلے میں اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی آپ اپنے سے زیادہ امت کی فکر اور امت کے مستقبل کی فکر میں ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے اندر اس مہینے کی پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حیثیت سے ہوتی ہے، ولادت کے ذریعے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان 12 ربیع الاول کو بالخصوص، یا بہت سے مسلمان اس پورے مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے خوشی مناتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے عید یا جشن یا جلوس، یہ مسلمانوں کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس مہینے کی پہچان ہوتی۔ آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں اسی مناسبت سے متعلق رکھنی ہیں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں ایسے آپ کی بھی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اسلام پہنچایا انسانیت تک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے واپس لوٹ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر دو قسم کے خیالات بہت زیادہ عام ہیں۔ مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت، ان دونوں کی بھلائی اسلام پر موقوف ہے، اسلام سے وابستگی یہ اسلام سے جڑنے میں ہے، اور یہ اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یہ اس دنیا میں آپ کا پیدا ہونا، یہ ایک ایسی عظیم مناسبت ہے کہ جس آدمی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، جس آدمی کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اس کو چاہیے کہ وہ آدمی اس مناسبت کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس موقع کو خوشی کے طور پہ منائے، عید کے طور پہ منائے، اور عید کی مناسبت سے نعت خوانی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو باقاعدہ جلوس نکالا جائے، اور ممکن ہو تو پکوان پکا کر لوگوں کو کھلایا جائے۔ خوشی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام کو اپنایا جائے۔ کیوں؟
इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हमें ये इस्लाम नसीब हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई है तो यकीनन ये उस खुशी का आगाज़ था, ये उस खुशनसीबी का आगाज़ था। इसलिए हम और आपको खुशी मनानी चाहिए। ये मुसलमानों की एक बड़ी जमात का ख्याल। इसीलिए जब कभी रबीउल अव्वल का महीना आता है, आप सब जानते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, बिला मुबालगा एक बड़ी तादाद हर किस्म की खुशी और हर किस्म के एहतमाम में लग जाती। वहीं मुसलमानों की एक जमात ऐसी भी, एक तबका ऐसा भी है जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है, कुरान पर ईमान लाने वाला भी कहता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी कहलाता है, और दावा भी ये है कि हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। लेकिन उनका कहना और मानना ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बजा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये दीन हम तक पहुँचाया, ये भी सही है। लेकिन नबी की पैदाइश को ईद के तौर पे मनाना, जश्न के तौर पे मनाना, ये कारे सवाब नहीं, ये तो एक बिदअत है। अल्लाह ताला को खुश करने का मौका नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को नाराज करने वाली बात है। अल्लाह तबारक व तआला से सवाब के हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि बईद नहीं कि इस पे अजाब इंसान को हासिल हो। ये एक और तबका मुसलमानों का कहता है। मैं और आप एक सीधे साधे मुसलमान होने की हैसियत से अगर देखें, जब सूरत हाल ये हो कि एक ही काम है, एक तरफ उसे दीन का ऐसा अहम मसला करार दिया जा रहा है कि उसे मुसलमान के दीन और ईमान की पहचान करार दिया गया कि मुसलमान अगर होगा तो नबी की मोहब्बत में इस ईद को मनाएगा। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने वाले, नबी का अपना रहनुमा मानने वाले, नबी पर ईमान लाने वाले लोग खुद ये कहते हैं कि ये एक बिदअत है, ये एक गलत काम है, ये गुनाह का काम है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाला काम नहीं। जाहिर बात है दोनों की बातें सही नहीं हो सकती, दोनों में से किसी एक की बात सही होगी, दूसरा लाजिमन गलत होगा, दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते। और एक मुसलमान ये भी नहीं कह सकता कि मैं जिसको चाहूंगा मान लूंगा, मेरी मर्जी में जिसके पीछे चाहे चला जाऊंगा। मुसलमान ऐसा भी नहीं कह सकता, इसलिए कि ये मसला मेरी और आपकी पसंद का नहीं है, मेरी और आपकी मर्जी का नहीं है, हमारी और आपकी ख्वाहिश का नहीं है, यह हमारे और आपके मसलक और मजहब का नहीं है, ये हमारे और आपके दीन का मसला है। और दीन क्या है? दीन रब की किताब का नाम है, नबी की सुन्नत का नाम है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी को जानकर उसकी मर्जी पर चलने का नाम है। चूंकि हम फला खानदान में पैदा हुए इसलिए हम हमेशा उसकी मुवाफकत करेंगे, या फला खानदान में पैदा हुए इसलिए हमेशा उसकी मुखालफत करेंगे। ये अगर मिजाज रहा तो ये मुसलमानों वाला मिजाज नहीं है, ये ईमान वालों का तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का अंदाज नहीं है। ईमान वाले की पहचान ये होती है कि बात जब कभी उसके सामने इस किस्म की आती है, अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका सिखलाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ मोमिनो, अगर तुम किसी चीज में इख्तिलाफ कर बैठो, किसी मसले में इख्तिलाफ कर बैठो, जैसे यहाँ मैंने बाप के सामने जिक्र किया, दो अलग अलग बातें, एक कहता ये ऐन कारे सवाब है, दूसरा कहता ये ऐन कारे अज़ाब है, तो क्या करो? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, मसले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात में देखो, रब की किताब में देखो, नबी की सुन्नत में देखो, इन दोनों की रोशनी में तलाश करके देखो क्या होगा, सही कौन है, गलत कौन है, बात किसकी दुरुस्त है, कौन गलती कर रहा है, किसकी बात सवाब की बात है, किसकी बात आदाब की बात है। ये मसला बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले हो। मालूम ये हुआ कि मुसलमान होने की हैसियत से न तो हम एक ग्रोह के अंधे बनकर ताईद करें, न दूसरे ग्रोह के पीछे आंख बंद कर चलने का तरीका अपनाएं। मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने जितनी इस्तिताअत हम और आपको दी, जितनी समझ अल्लाह ताला ने दी है, जितनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है, उस ताकत को, उस समझ को, उस इल्म को इस्तेमाल करें। देखें कि इनमें से किसकी बात ज्यादा सही नजर आती है। चलिए आज हम इसी का जायजा लेकर देखते हैं, इन दोनों में से किसकी बात सही नजर आती है। देखें ये मसला दीन का है। ईद मनाना, खुशी मनाना
اور اس خوشی پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، ثواب و عذاب کا مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ہم تلاش کر کے دیکھتے ہیں اگر قرآن کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اگر دلائل ملتے ہیں، اگر دلیل ملتی ہے کہ عید منانی چاہیے، میلاد کے تعلق سے اہتمام ہونا چاہیے، تب پھر ساری دنیا مخالفت کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا اس کو ٹھکرائے، کوئی اس کا لحاظ نہیں، ہم چونکہ قرآن و سنت میں بات آ گئی ہم اس پہ عمل کریں گے، چاہے دنیا جو چاہے کرے۔ لیکن اگر بات الٹی ہو، قرآن کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، تب پھر ساری دنیا اس پہ عمل کرے، ساری دنیا اس کو مانتی ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی بات کو اپناتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلا کرتا۔ یہ انصاف کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا کہ وہ کیا کرتا ہے، مسئلہ جب کبھی اس کے سامنے آتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، رب کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، ہم اس پہ عمل کریں گے، کرتے رہیں گے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ لیکن اگر رب کی کتاب میں نہ ہو، نبی کی سنت میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تب پھر کہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ مسلک، نہ مذہب، نہ جمعیت، نہ جماعت، اسے اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ رب کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینے کے خیال سے جیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بات اپناتا ہے جو بات اسے صحیح نظر آتی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان وہی ہے جو اس طریقے کو اپناتا ہے۔ ابھی حیثیت سے ہم اب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے قرآن لایا ہوا جو قرآن ہے، اس میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس قسم کی عید منانے، جلوس نکالنے، جشن منعقد کرنے یا پکوان پکا کر کھلانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اسی قسم کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے؟ یہ جائزہ ہم اور آپ لے کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ابتدا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں، اور ابھی نہیں، آپ اپنی پوری زندگی میں پڑھتے رہیں، تلاش کر کے دیکھیں، پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ۔ دیکھو مسلمان بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا، دین بہت ہی واضح دین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن بہت ہی واضح قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دین کے اندر جن کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، ان کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَالْجَارِ ذِي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یتیموں کے تعلق سے حسن سلوک کرنا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرو۔ شریعت میں جو مسائل ضروری تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا۔ بتلائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا، خوشی منانا شریعت کا اگر حکم ہوتا تو اتنی ساری باتیں بتانے والی شریعت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے کسی آیت کے اندر یہ حکم نہ دیتی کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ؟ یقیناً دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا امتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہو کہ اے امتیوں تم اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ یا خوشی مناؤ۔ ایک بات سمجھیں،
लोग क्या करते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कई मुकामात पे आए और यकीनन आएगा, नबी पर कुरान उतर रहा है तो नबी का तज़किरा लाजिमन आएगा। लेकिन एक मसले को याद रखें, नबी का तज़किरा आना पे एक अलग मसला है, लेकिन नबी की पैदाइश की मुनासबत से ईद मनाना ये दूसरा मसला है। ये दोनों मसले एक नहीं है, दोनों मसले एक नहीं हैं। आप याद रखें, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आना, कुरान मजीद नबी पे उतरा है, 20 मुकामात पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आया है। लेकिन तज़किरा आना अपनी जगह, लेकिन किसी चीज के करने न करने का हुक्म देना ये दूसरा मसला है। पूरे कुरान मजीद के अंदर ऐसी कोई आयत करीमा नहीं है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की मुनासबत से ईद मनाई जाए, जुलूस निकाला जाए, जश्न मुनाकिद किया जाए। कुरान मजीद के अंदर अगर हुक्म नहीं मिलता तो कम अज कम सुन्नत के अंदर होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर तज़किरा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कई मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म नहीं देते तो नबी की ज़मारी हुक्म देते हैं। आपको ये मसला भी बतला दूं कि आप देख लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कुतुब हदीस के अंदर जमा की हुई, इकट्ठा करके ज़ख़ीरा करके रखी गई हैं। पूरी कुतुब हदीस आप तलाश कर लें, एक हदीस आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया हो कि उम्मती होने की हैसियत से मेरी पैदाइश पे तुम खुशी मनाओ, तुम खुशी को मनाओ, एहतिमाम करो, ईद मनाओ। ऐसा कोई हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। पूरी कुतुब हदीस में आप तलाश कर लें, हदीस का ज़ख़ीरा जितना है पूरा आप खंगाल के देख लें, ऐसी कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हो कि उम्मती होने की हैसियत से मेरी पैदाइश की मुनासबत से तुम खुशी मनाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया तो आप ये मसला भी देखें, अल्लाह के नबी कभी हुक्म नहीं देते, करके दिखलाते हैं। आपको ऐसी भी कोई हदीस नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश की मुनासबत से किसी किस्म की खुशी मनाई हो। आप जानते हैं, नबी बनाए जाने के बाद 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नसीब हुई। 63 साल में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। 23 साल नबी बनाए जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये दिन आया था। 23 साल नबी की जिंदगी में ये दिन अल्लाह के नबी की जिंदगी में खुद आया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 23 मरतबा जो आपकी जिंदगी में ये दिन आया, क्या एक मरतबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म का एहतिमाम किया? सहाबा को इकट्ठा करके कोई खुसूसी मजलिस मुनक़िद की हो, या पकवान पकाकर खिलाने का हुक्म दिया हो, या आपने खुद खिलाया हो? ऐसी कोई बात रबीउल अव्वल के महीने में खास तौर पे आपने की हो? ऐसा 23 साल में कभी नहीं हुआ। हो सकता है मक्के की जिंदगी में कुफार का गलबा था, मुशरिकीन का गलबा था, वहां ना किया हो तो ना किया हो। लेकिन मदीना मुंतकिल होने के बाद 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आप हाकिम की हैसियत से, हुक्मरान की हैसियत से, वहां आपकी बादशाहत भी कायम है, आपका इख्तियार है, इख्तिदार है, सब कुछ है। पूरे 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते हैं, एक मरतबा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म का कोई एहतिमाम नहीं किया। मालूम क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता, इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है, इसका तज़किरा कहीं नहीं मिलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल को या रबीउल अव्वल के महीने की दूसरी तारीखों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म का एहतिमाम किया हो। और उससे हटकर मैं एक बात और आगे कहूंगा, ठीक है कुरान के अंदर सबूत नहीं मिला, अहादीस के अंदर सबूत नहीं मिला, तो कोई आदमी कह सकता है कि नहीं ये शरीयत का मसला नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मोहब्बत के इजहार का तरीका है, ये मोहब्बत का सबूत देने का तरीका, हम शरीयत का हुक्म समझ कर नहीं करते, नबी से मोहब्बत का तरीका समझ कर करते हैं। याद रखें इस बात को कि हमारी मोहब्बत या हमारी नफरत दोनों की दोनों शरीयत की पाबंद है। जिस तरह हम अपने नमाज के मसाइल में, हम अपने अकीदे के मसाइल में, हम अपनी तिजारत के अंदर हलाल और हराम के मामलात में, हम अपने ख़ानदानी मामलात के अंदर शरीयत के पाबंद हैं, बिल्कुल इसी तरीके से किसी से भी मोहब्बत का मसला हो, किसी से भी नफरत का मामला हो, हम उस मामले में भी शरीयत के पाबंद हैं। मोहब्बत वैसे की जाती है जैसे शरीयत करने का हुक्म देती है। आप देखें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, कोई आदमी कह सकता है ठीक है अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया इसलिए कि अल्लाह के नबी ये नहीं चाहते थे कि खुद अपनी तारीफ आप करें, इसलिए अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया। सवाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया तो सहाबा इकराम की जमात
کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، اور نبی کی زندگی کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کی نسل باقی تھی، صحابہ کی نسل تقریباً 100 سال تک باقی تھی۔ 1 لاکھ صحابہ کی تعداد میں یہ آپ کو بات بتلا رہا ہوں، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے نبی کی زندگی کے بعد ہی صحیح نبی کی پیدائش کی مناسبت سے ربیع الاول میں یا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس قسم کی کوئی مجلس منعقد کی ہو یا اس قسم کا کوئی اہتمام کیا۔ کیوں؟ صحابہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے بھی تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے بھی تھے، دین پر ہم سب سے زیادہ عمل بھی کرتے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر نبی سے محبت بھی ہم سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ 1 لاکھ صحابہ کی تعداد، 1 لاکھ صحابہ کی تعداد مختلف بستیوں میں، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی ملک شام میں ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ کی تعداد، لیکن کہیں کسی صحابی کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا کہ اس صحابی نے اپنی زندگی میں نبی کی پیدائش کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت کو عید کے طور پہ منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ دین ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے تھے، اگر نبی کا سے محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ یہی تھا کہ نبی کی میلاد کی مناسبت سے خوشی منائی جائے تو ہم سے زیادہ صحابہ مناتے، اور صحابہ نے جب نہیں منایا معلوم یہ ہوا کہ محبت کا یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آپ کو یہ بات یہ بھی بتلاتا ہوں کہ نبی کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس پورے زمانے کے اندر تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا، تبع تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ نبی کی پوری زندگی، نبی کے بعد نبی کے صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی سب ختم ہو جاتی ہے، اس قسم کے کسی اہتمام کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں، تاریخ میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کا سب سے پہلے وجود، سب سے پہلے میلاد منائی گئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مناسبت سے عید منائی گئی تو وہ سن 625 ہجری میں منائی گئی۔ 625 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے 615 سال کے بعد سب سے پہلے یہ میلاد منائی گئی۔ کہاں؟ آپ کو تفصیل سنا دیتا ہوں۔ عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، اور موصل کے قریب ایک چھوٹا سا قریہ، ایک چھوٹی سی بستی، اس کا نام اربل تھا۔ اربل یہ جو شہر تھا، اس شہر کا ایک حکمران ہے، اس شہر کا ایک حکمران تھا جس کا نام ہے ملک مظفر۔ ملک مظفر سن 625 ہجری میں ملک مظفر نے اربل نامی علاقے کے اندر سب سے پہلے عید منانے کا اس میلاد النبی کا آغاز کیا۔ 625 ہجری کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ یہ میلاد کی تاریخ ہے، یہ میلاد کی اصل ہے یا یہ میلاد کا آغاز ہے۔ 625 ہجری، نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کے 615 سال کے بعد یہ میلاد سب سے پہلے منائی جاتی ہے، اور منانے والا ایک حکمران ہے، اور کس علاقے میں؟ عراق کے علاقے میں مناتا ہے۔ میں اس کی وضاحت پھر آگے کے کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے آپ سب کے لیے۔ 4 امام جو مشہور ہیں ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ایک اور امام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتب حدیث کے اندر یا کتب تاریخ کے اندر یہ مقولہ منقول ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ امام شافعی کے بجائے ان کے ایک اور شاگرد ہیں ابن الماجشون، ان کو مخاطب کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ تفصیلی قول ہے، لمبا قول ہے، میں مختصر تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر دین کو مکمل کر دیا تھا، نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ جو چیز اس دن جس دن نبی پر دین مکمل ہوا تھا اس دن دین کا حصہ نہیں رہی، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت نبی کی زندگی میں جو چیز دین کا حصہ نہیں رہی، نبی کی زندگی کے بعد وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس زمانے میں نبی کی زندگی دین کا حصہ نہیں رہی وہ آج کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جو مسئلہ، جو عید، جو مناسبت
615 سال کے بعد نبی کی زندگی کے 615 سال بعد منائی جاتی ہو، بھلا بتلائیں اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں منایا، بلکہ یہ بات بھی آپ دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہ جو بدعت وجود میں آئی، کس علاقے میں وجود میں آئی؟ عراق کے علاقے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے بارے میں اپنی زندگی میں یہ بات بتائی تھی کہ نجد کا جو علاقہ ہے، نجد کہتے ہیں اونچی سرزمین کو، اونچا علاقہ، یہ جزیرہ عرب کے اندر عراق کا جو علاقہ وہ اونچائی کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ فتنوں کی سرزمین ہوگی، یہاں سے فتنے سر اٹھائیں گے۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عراق کا علاقہ، تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں ان میں سے بہت سارے فتنوں کا تعلق عراق کے سرزمین سے۔ یہ بدعت عراق کے سرزمین سے اٹھی۔ اور دوسری بات یہ کہ 625 ہجری جو تھی، یہ ملت اسلامیہ کے زوال کا دور تھا، اسلامی خلافت کمزور ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ لوگ حکمران بنے بیٹھے تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باطنی فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمان بن کر آئے، اندرونی طور پر وہ کافر تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ دین میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے۔ باطنیہ جو تھے، یہ زمانہ باطنیہ کی طاقت کا زمانہ تھا، باطنیہ بہت طاقتور تھے اس زمانے میں۔ 625 یعنی 7ویں صدی کا جو زمانہ تھا، سن 600 سال کے بعد جو زمانہ آیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت، یہ مناسبت، میلاد منانے کی جو مناسبت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے نہیں شروع ہوئی، مدینہ سے نہیں شروع ہوئی، مکہ سے نہیں شروع ہوئی، فتنوں کی سرزمین سے شروع ہوئی۔ اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں فتنوں کا دورہ تھا، باطنیہ کا غلبہ تھا، اور شروع کرنے والا بھی کوئی عالم آدمی نہیں تھا، یہ ایک حکمران تھا، ملک مظفر نام کا حکمران، اس نے اس بدعت کو جنم دیا تھا۔ ان ساری تفصیلات کو دیکھ کر سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں تھا، اس کا تعلق لوگوں کی اپنی خوشی، لوگوں کی اپنی پسند سے تھا۔ اور یہ مسئلہ ابھی میں نے کہا آپ کے سامنے کہ دین کسی کی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے، کسی کی خواہش اور کسی کی ناپسندیدگی کا نام نہیں ہے، دین رب کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ لوگ نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اپنی جگہ دین کا، ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو محبت نہ ہو، وہ آدمی مسلمان نہیں، اس آدمی کے کفر میں کوئی شبہ نہیں جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو۔ نبی سے محبت عین ایمان ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، سب سے زیادہ، لیکن میری جان مجھے آپ سے کہیں زیادہ پیاری ہے، مجھے سب چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن میری اپنی جان آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے نبی، بات اگر ایسی ہے تو میں یہ بات بتلاتا ہوں آپ کو کہ آج کے بعد آپ کی شخصیت مجھے ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب جا کر تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی۔ نبی سے محبت کرنا یا نبی سے محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان ہے۔ لیکن سوال جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ محبت اندھی نہیں ہوا کرتی، محبت آنکھیں بند کر نہیں کی جاتی، محبت کے نام پر منمانی نہیں ہو سکتی، محبت کے نام پر ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ محبت ویسے ہوتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے اللہ کے نبی آپ ذرا بتلا دیجئے
کہ اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اس لیے کہ اللہ سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی سے بھی محبت نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے دین کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ معیار یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ محبت کا ثبوت اتباع کے ذریعے دیا جائے، جو طریقہ پہلے سے طے شدہ ہے اس کو اپنا کر دیا جائے، نیا طریقہ اگر نکال کر کیا جائے گا یہ اتباع نہیں ہے، یہ ابتداع ہے، اور ابتداع کا معنی ہوتا ہے بدعت ایجاد کرنا۔ محبت بدعت کے ذریعے نہیں ہوتی، محبت اتباع کے ذریعے ہوا کرتی ہے، اور شریعت میں جس کا ثبوت نہ ہو ایسی چیزیں کر کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے، شریعت کی نظر میں یہ محبت نہیں۔ آپ اپنا کوئی طریقہ ایجاد کر لیں نبی سے محبت کا تو وہ آپ کا اپنا طریقہ، وہ آپ کے نزدیک طریقہ ہوگا، شریعت کی نظر میں یہ محبت کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ تو مسئلے کو سمجھے، نبی سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے، جو نبی سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھے محبت ویسے ہونی چاہیے جیسے کتاب و سنت میں کرنے کا طریقہ بتلایا گیا، یا جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھلایا ہے، وہ نہ کر کے آدمی اپنے طریقے ایجاد کرے، اپنے اصول بنائے، اپنے معیار بنائے، اور یہاں تک کہے کہ جو آدمی میلاد نہیں بناتا وہ دشمن رسول ہے، جو آدمی میلاد کے تعلق سے روکتا ہے وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آپ کا اپنا اصول ہے، شریعت روکتی ہے، شریعت روکتی ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں جو کام نبی نے نہ کیا ہو یا نبی نے اپنے صحابہ کو نہ سکھایا ہو۔ ایسا کام کر کے آپ محبت کرنے والے نہیں قرار پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے ناپسندیدہ بندے کہلائیں گے۔ یہ میلاد سے متعلق مختصر سی باتیں تھیں۔ اب یہاں بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں، لیکن جو لوگ عید مناتے ہیں وہ لوگ دلائل دیتے ہیں نا، کچھ آیتیں یا کچھ احادیث پڑھ کر سناتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثبوت ملتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایسے بعض دلائل کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں، دیکھیں پتہ چلے گا آپ کو، ذرا جائزہ لے کر دیکھیں اور انصاف کے ساتھ، کسی جماعت جمعیت کی بات نہیں، مسئلہ سمجھیں آپ۔ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت سنوارنی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ دنیا ہم سے خوش ہو یا ناراض ہو، دونوں کے دونوں ہمارے کچھ کام آنے والے یا ہمارا کچھ بگاڑنے والے نہیں۔ جو ہوگا ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوگا، میرا معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہوگا، آپ کا معاملہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوگا۔ دیکھیں جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ عید منانی چاہیے کہ نہیں، یہ آپ ذرا دیکھیں۔ کچھ دلائل کا تذکرہ کر کے میں ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل جس کو جو دیتے ہیں، میں نے بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی پہلے ہی کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب لوگ دلائل دیتے ہیں تو کیا واقعی وہ دلیل ہے کہ نہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے، تقریباً میلاد کے ہر مجلس میں اس دلیل کا تذکرہ ہوتا ہے، اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، دشمن تھا نبی کا، کفر کی حالت میں انتقال کر گیا، مر کر ختم ہو گیا ابو لہب۔ اس کے انتقال کے بعد ان کے بھائی اور نبی کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا ابو لہب سے، حضرت عباس کا خواب بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، مر کر اللہ کے پاس گئے ہو، نبی کے دشمن تھے، کیا معاملہ ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، بہت بری حالت ہے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے بڑی سخت سزا میں مبتلا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ اچھائی ہوتی ہے کہ ہر پیر کو مجھ پر میرے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، پیر کے دن عذاب کو مجھ پر ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور ایک پور کے برابر، انگلی کی ایک پور جو ہوتی ہے اس کے برابر میں اپنے منہ میں انگلی ڈال کے چوس لیتا ہوں تو اتنا پانی مجھے مل جاتا ہے، اس سے پیاس مٹا لیتا ہوں، اور مجھے جو ہے پیر کے دن عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ محمد جب پیدا ہوا تھا، ابو لہب بتا رہا ہے کہ محمد جب پیدا ہوا تھا تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں، اس لیے کہ بھتیجا تھا، تب تو نبوت وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔
सुवैबा को मैंने मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था, इसके बदले में अल्लाह ताला ने ये मामला किया कि पीर के दिन मुझ पर से अजाब को हल्का कर दिया और मुझे एक पोर के बराबर पानी हर पीर को मिल जाया करता है। इस वाक़ये के तज़किरे के बाद खतीब ये कहता है कि लोगों सोचो, अल्लाह के नबी की पैदाइश पर जब काफिर को बदला मिल सकता है खुशी मनाने पर, तो मुसलमान अगर खुशी मनाए तो फिर उसे बदला क्यों नहीं मिलेगा? ये दलील दी जाती। सवाल ये कि ये दलील देने वाले ने दी, अब हम और आप इसका जायजा लेकर देखते क्या वाकई बात ऐसी है? अगर है तो जैसे मैंने कहा, दुनिया की परवाह किए बगैर सब अमल करें, और अगर इसका सबूत नहीं है तो फिर हमको सब कुछ छोड़कर नबी की बात को अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात आप ये देखें, ये बात नकल तो की जाती है, ये बात हजरत अब्बास से नकल की जाती है। कोई भी बात हदीस या सहाबी की बात अगर नकल की जाती है तो उसके लिए सनद होनी चाहिए, उसके लिए सिलसिला होना चाहिए। आज मैं यहाँ बैठ कर कह दूं कि नबी ने ऐसे कहा वैसे कहा, तो क्या आप मान लेंगे? आप उस वक्त तक नहीं मान सकते, और मानना नहीं चाहिए जब तक कि मैं इसकी सनद न दूं। मैं ये सनद न दूं कि मैंने किससे सुना, उसने किससे सुना, यहाँ तक कि एक सही सनद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे या वाक़िया जिसका है उस तक पहुँचे। आपको ये मसला बयान करूँ, इस वाक़िये की जो सनद है वो मुरसल है। मुरसल का मतलब होता है ज़ईफ़ है, काबिल भरोसा नहीं है। ये ज़ईफ़ सनद है, और ज़ईफ़ सनद से आने वाली बात काबिल भरोसा नहीं हुआ करती। काबिल भरोसा नहीं हुआ करती वो बात जिसकी सनद कमजोर है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, ये ख्वाब है। ख्वाब उम्मती का ख्वाब है। नबी का ख्वाब हुज्जत हुआ करता है, नबी का ख्वाब दलील हुआ करता है, नबी का ख्वाब शरीयत हुआ करता है, नबी का ख्वाब सुन्नत हुआ करता है, नबी का ख्वाब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ करता है। लेकिन उम्मती का ख्वाब दीन नहीं हुआ करता। उम्मती का ख्वाब सिर्फ ख्वाब होता है, इससे शरीयत नहीं साबित हुआ करती। अगर यह हदीस या किस्सा साबित भी हो जाता, यह अब्बास का किस्सा, हजरत अब्बास का किस्सा है, और अब्बास नबी नहीं थे, नबी नहीं थे, नबी के चचा थे लेकिन उम्मती थे, नबी के चचा थे लेकिन उम्मती थे, और उम्मती के ख्वाब से शरीयत नहीं साबित हुआ करती। और तीसरी बात ये कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह मसला समझाया है कि काफिर अगर कुफ्र की हालत में मर जाता है तब फिर उसके सारे अच्छे अमाल अल्लाह ताला बर्बाद कर देते हैं, उसके अच्छे अमाल का कोई एतबार नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग कुफ्र की हालत में मर जाएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके अमाल को हबाए मंसूर, तिनका बनाकर उड़ा देंगे, कोई कदर कीमत नहीं होगी। कुफ्र के होते हुए कोई अमल फायदा नहीं पहुंचाता। ये कुरान मजीद से ये बात समझ में आती है। और एक ज़ईफ रिवायत से मसला मालूम होता है कि एक आदमी ने कोई अमल किया था, काफिर होने के बावजूद उसे उसका बदला मिल रहा है। दो बातें हो गई। कुरान से ये मसला मालूम होता है कि काफिर को उसके नेक अमल का बदला आखिरत में नहीं मिला करता, और हदीस से ये मसला साबित करने की, ज़ईफ हदीस से ये मसला साबित करने की कोशिश कि काफिर को उसके अमल का बदला दिया जा रहा है। तो दोनों में से कौन सी बात सही होगी? जाहिर बात है जो रब के कुरान में है, जो सही है, यही बात दुरुस्त होगी। काफिर के अमल का उसे बदला नहीं मिलता तो ये बात सही नहीं हो सकती जो बात इस वाक़ये के अंदर नकल की गई। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, अबू लहब ने नबी की पैदाइश पर जो खुशी मनाई थी, नबी की पैदाइश पर नहीं मनाई थी, उसने अपने भतीजे की पैदाइश पर खुशी मनाई थी, नबी की पैदाइश पर नहीं मनाई थी। वो तो नबी की हैसियत से तो दुश्मन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो नबी की हैसियत से नबी से दुश्मनी करता था। तो ये कैसे हो सकता है कि उसने नबी की हैसियत से दुश्मनी की हो, भतीजे की हैसियत से मोहब्बत की हो? तो अल्लाह तबारक व तआला नबी की हैसियत से जो दुश्मनी उसने की थी उसको नजरअंदाज कर दें, और भतीजे की हैसियत से जो मोहब्बत की थी उस पर बदला दें। ये गलत बात है, गलत बात है। ये कोई सही वाकया नहीं है। लोग इसको समझते नहीं, चूंकि इल्म नहीं है, लोगों के पास समझ नहीं है, या चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम लिया जाता है इसलिए लोग धोखे में आ जाते हैं। वरना हकीकत ये है कि इस वाकये में ऐसी कोई बात नहीं जैसा आपने देखा जिससे पता चले कि ये ईद मनानी चाहिए। एक दलील ये दी जाती है। दूसरी एक दलील का भी तज़किरा करूं, एक और दलील दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी रोज़ा रखा करते थे पीर और जुमेरात का। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी पीर के दिन का ये रोज़ा आप क्यों रखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन के रोज़े के कई असबाब बतलाए। उनमें से एक बात ये भी बयान फरमाई, वफ़ीही वुलिदतु वफ़ीही बुइस्तु, इसी दिन यानी पीर के दिन ही मेरी पैदाइश हुई, पीर के दिन ही मुझे नबूवत अता की गई।
تو گویا بات یہ سمجھ میں آئی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، یہ روایت ضعیف نہیں ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ اس میں کیا بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی؟ پیر کے دن یا جمعرات کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی تھی، تو گویا اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں، اسی دن مجھے نبوت دی گئی تھی، اللہ کے شکر کے طور پہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہتے ہیں دیکھو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی مناسبت سے اہتمام کیا، روزہ رکھا، اس لیے عید منانی چاہیے، اس لیے عید منانی چاہیے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات صحیح ہے کہ نبی کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ نبی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب پیر کے دن کی بات کہی۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو بنیاد بنا کر سال میں ایک مرتبہ جشن میلاد النبی منانے کے لیے ثبوت بنائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ بات ہے ہر پیر کے روزہ رکھنے کی، اور دلیل بنایا جا رہا ہے سالانہ عید کے لیے۔ دو الگ الگ مسئلے ہیں، پیر کا روزہ الگ مسئلہ ہے، سال میں ایک مرتبہ عید منانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ نبی کی سنت پہ اگر آپ کو عمل کرنا ہو تو آپ بالکل عمل کریں، ہر پیر کو روزہ رکھیں، ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا کرتا ہوں، اس سے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی پیر کے دن روزہ رکھیں، لوگ ربیع الاول کے مہینے میں عید منائیں، اللہ کے نبی سال بھر روزہ رکھیں، لوگ خاص طور پہ ربیع الاول میں عید منائیں، اللہ کے نبی روزہ رکھیں، لوگ روزہ نہ رکھ کر پکوان پکا کر کھلانے کی بات کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں، لوگ جشن منائیں، جلوس نکال کر جو ہے بنانے کی کوشش کریں، عید منانے کی، اور یہ کہیں کہ یہ چیز اس کے لیے ثبوت بنتی ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھنا بجا ہے، سنت ہے، اور ایسا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر میلاد منانے کا اہتمام کرنا شریعت کی روشنی میں اس کے لیے ایسی کوئی دلیل نظر نہیں آتی ہے۔ اور تیسری بات آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں، جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عقیقے کا حکم نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، عقیقے کا حکم اللہ کے نبی پر اترا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، ایسی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عقیقہ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بکرے ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا یہ عید میلاد منانے والی بات ہے۔ بات سمجھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا، خود وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں بات کہی جا رہی ہے عقیقے کی، زیادہ سے زیادہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کا عقیقہ زمانے جاہلیت میں جیسے حضرت عبد المطلب وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وغیرہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں کیے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ ثابت ہو جائے، مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ آدمی چاہے تو دوبارہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب مسئلہ ثابت ہو، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر دلیل بنانا ہے تو یہ عقیقے کی دلیل بن سکتی ہے، لیکن اسے لے جا کر میلاد کے لیے دلیل بنانا یہ خواہ مخواہ کی زبردستی والی بات ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بات یاد رکھیں آپ، شریعت اور سنت اور بدعت کے درمیان ایک بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ سنت اور شریعت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسئلہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ بدعت کا معاملہ الٹا ہوا کرتا ہے، لوگ پہلے بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر اسے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈا کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے شریعت جس میں مسئلہ ثابت ہوتا ہے، آدمی صرف عمل کرتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے بدعت جو آدمی پہلے ایجاد کرتا ہے، بعد میں جا کر دلیل ڈھونڈا کرتا ہے۔ اور میلاد کے تعلق سے خود امام سیوطی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی، یہ قصہ نقل کیا، خود وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ میلاد مناتے تھے، 625 ہجری کے بعد سے میلاد مناتے تھے۔ علماء اس کی دلیل پوچھا کرتے تھے کہ دلیل کہاں ہے، تو لوگوں کو دلیل نہیں ملا کرتی تھی، تو میں بڑی تلاش کے بعد مجھے ایک دلیل مل گئی۔ سیوطی کہتے ہیں مجھے ایک دلیل مل گئی، کون سی دلیل؟ یہی عقیقے والی بات،
اس پوری تفصیل سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیوطی کے اس تذکرے سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وجود میں آئی. وجود میں آنے کے بعد بھی 625 کے بعد سے بغیر دلیل کے لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کے لیے دلائل تلاش کرتے رہے. خود سیوطی کے کہنے کے مطابق دلیل ملی کب؟ علامہ سیوطی کو. اور سیوطی کی زندگی سن 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. 911 ہجری میں انتقال کا مطلب ہوا نبی کے 800 سال کے بعد جا کر اس کے لیے دلیل ملی. لوگ یہ کہتے ہیں امام سیوطی نے نقل کیا. امام سیوطی نے نقل کیا تو یقیناً نقل کیا ہوگا، لیکن سیوطی 900-800 سال کے بعد آنے والے ایک آدمی ہیں. ان سے پہلے 800 سال تک جس کا ثبوت نہیں تھا اس کو کہاں سے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد کی یہ جو مناسبت ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے، یہ بات یقیناً سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ویسے ایک مسلمان کے لیے خوشی کی ہی بات ہے، لیکن اس خوشی کو عید کے طور پہ منانا یا کسی قسم کا اہتمام کرنا، جشن منانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں. بلکہ آگے بڑھ کر آپ کو یہ بات بھی بیان کروں کہ ہو سکتا ہے باطنیہ کے زمانے میں فتنوں کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ جو بات ہے، یہ ہو سکتا ہے نبی سے محبت کے بجائے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے طور پہ منائی گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. اس میں اختلاف ہے کہ نبی 9 کو پیدا ہوئے تھے یا 12 کو، لیکن وفات کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے. وفات کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو انتقال کیے تھے. ہو سکتا ہے باطنیہ جو اسلام کے دشمن تھے، فتنوں کی سرزمین میں ان لوگوں نے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے لیے یہ خوشی منائی ہو، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نبی کی ولادت کا نام دے دیا ہو. یہ بھی ممکن نظر آتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں جس کا ثبوت نہ ہو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ منانا یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، بات گرچہ لمبی ہو گئی لیکن مقصد چونکہ آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت تھی اس لیے میں نے اپنی بات کو ذرا لمبا کر لیا. مقصد بس یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف میلاد کی بات نہیں ہے، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، رب کے قرآن سے تلاش کیجئے، نبی کی سنت سے تلاش کیجئے. واضح ثبوت ملتا ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کیجئے. ثبوت اگر نہیں ملتا ہے، دنیا چاہے اسے کتنے بھی اہتمام سے منائے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے. یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یا اس قسم کی جو بدعتیں آ گئی ہیں دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. امت مسلمہ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے سچی محبت کرنے والا اور ان سے محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا انعام پانے والا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.